وسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك واصحابك يا سيدي يا حبيب الله آپ بھی محبت سے پڑھ لیں الصلاة سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله سرداد نداد دست درد سیدی حقا کے بنا لا الہ حضرات گرامی قدر سامعین دی وقار علماء دی وقار آج کی یہ محفل پاک مجلس مبارکہ حسب سابق اور حسب روایت علامہ پروفیسر محمد اکرم صاحب ہر سال کی طرح اس سال بھی فکر امام حسین یا پیغام امام حسین یعنی ان کی فکر کیا تھی اور ان کا پیغام کیا تھا اس عنوان سے ہر سال حافظ آباد میں یہ کانفرنس منعقد کرواتے ہیں اس سال بھی انہوں نے اس کانفرنس کا اہتمام کیا جس میں مجھے آپ سب کو حاضری کا موقع نصیب ہوا آپ خوش نصیب ہیں خوش قسمت ہیں جن کو امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضری کا شرف جو ہے وہ حاصل ہوا شاعر کہتا ہے کہ خود کھچے آتے ہیں جو کہ ہیں بلائے جاتے خود کھچے آتے ہیں جو کہ ہیں بلائے جاتے منتظر میں بھی تو ہوں کاش بلائے کوئی منتظر میں بھی تو ہوں کاش بلائے کوئی اور جسے چاہا در پہ بلا لیا جسے چاہا اپنا بنا لیا یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے اور یہ بڑے نصیب کی بات ہے حضرات گرامی قدر آپ خوش نصیب ہیں کہ امام عالی مقام کی بارگاہ میں حاضر ہیں اور آج 9 محرم الحرام کی شب ہے یعنی عاشورے کی شب ہے کل 10 محرم الحرام ہے یہ جو ہر سال فکر امام حسین کروا کے پیغام کیا دینا چاہتے ہیں آپ کو کہ یعنی امام علی مقام علیہ السلام نے جو ہمیں پیغام دیا جو ہمیں سبق دیا وہ کیا ہے یہ بتانا مقصود ہوتا ہے لیکن آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں
یہ بڑا نازک ترین دور ہے کہ ناسبیت نے ہر طرف اپنے پنجے گاڑے ہوئے ہیں اور عام انسان جو ہے اس کی سمجھ میں بات ہی نہیں آ رہی، اور آپ کے ایمانوں کو اس طرح سے دھندلایا جا رہا ہے کہ عام انسان جو ہے وہ بھٹک جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ جو بات کر رہے ہیں یہ بات صحیح ہے، لیکن یہ یاد رکھیں جو آیت کریمہ میں نے پڑھی اور مجھ سے قبل پروفیسر صاحب نے پڑھی، اللہ کریم فرما رہے ہیں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ اس کا نزول اس طرح سے ہے کہ جب میرے آقا مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف فرما ہوئے تو اللہ کے فضل سے صحابہ جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا اور ان کے کاروبار بھی ٹھیک ہو گئے، معاملات بھی ٹھیک ہو گئے۔ صحابہ نے آپس میں مشاورت کی کہ ہمارے پاس جو کچھ دیا ہوا ہے یہ سب اللہ کے رسول کا صدقہ ہے، انہی کے کرم سے اللہ کا ہم پر فضل ہوا ہے، اور حضور کے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور اس کے مقابلے میں حضور کی آمدن کے ذرائع جو ہیں وہ نہیں ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم کچھ فنڈ جو ہے وہ اکٹھا کریں اور حضور کی بارگاہ میں پیش کریں۔ انہوں نے آپس میں کچھ فنڈ جو ہے وہ اکٹھے کیے، حضرت پیسے اکٹھے کیے، جو کچھ بھی جو بھی سکہ تھا، جو راج الوقت جو چیز بھی تھی اکٹھا کر کے اب معاملہ یہ ہوا کہ بھائی حضور کی بارگاہ میں پیش کون کرے؟ تو پھر حضرت عباس کو انہوں نے چنا اور ان سے کیا کہ آپ حضور کی بارگاہ میں آگے لگیں ہمارے ساتھ اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے ہم عرض کرتے ہیں۔ تو حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو کے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کے اخراجات بہت زیادہ ہیں اور آمدن کے ذرائع اور وسائل کم ہیں، اس لیے ہم نے یہ طے کیا ہے یہ کچھ فنڈ اکٹھا کر کے ہم لے کے آئے ہیں کہ آپ اس کو قبول فرمائیں اور ہمیں عزت دیں، عزت بخشیں۔ اسی وقت اللہ کا قرآن نازل ہوا، اللہ کریم نے فرمایا کہ اے میرے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا کہ میں نے تمہیں جو کلمہ پڑھایا، جو تمہیں دین سکھایا، جو تمہیں صراط مستقیم پر چلایا، اللہ تک پہنچانے کا راستہ دکھایا، فرمایا کہ اس کے عوض میں، اس کے بدلے میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا، میں تم سے کچھ اجر نہیں مانتا۔ حالانکہ قرآن میں یہ بات موجود ہے کہ پہلے جو انبیاء تھے انہوں نے اجر طلب کیا، لیکن اجر طلب نہیں کیا، قرآن میں یہ واضح ان کی بولی موجود ہے، لیکن حضور سے یہ کہا جا رہا ہے کہ میرے محبوب آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں تم سے یہ کوئی دنیاوی اجر طلب نہیں کرتا الا المودۃ، سوائے اس کے فی القربیٰ کہ میرے جو قریبی ہیں، میرے جو قریبی ہیں ان سے تم محبت کرو، ان سے تم محبت کرو، ان سے مودت کرو۔ اب یہاں غور طلب بات یہ ہے کہ یہاں جو لفظ محبت بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، لفظ محبت بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ نے یہاں لفظ مودت استعمال فرمایا ہے۔ اب محبت اور مودت میں فرق ہے، فرمایا کہ محبت وہ ہوتی ہے جو ایک کے غیر سے ہو سکے۔ آپ کو اولاد سے محبت ہے، بیوی سے بھی محبت ہے، اور جناب والدین سے بھی محبت ہے، بہن بھائیوں سے بھی محبت ہے، عزیز و اقربا رشتہ داروں سے بھی محبت ہے، تو یہ مختلف محبت کی قسمیں ہو گئی، سب سے آپ کو الگ الگ محبت ہے۔ تو محبت اس کو کہتے ہیں جو ایک کے غیر سے ہو سکے، مودت اسے کہتے ہیں جو ایک سے ہو دوسرے سے نہ ہو سکے، ایسی محبت جو ایک سے ہو کسی اور سے نہ ہو سکے۔ تو اللہ نے تم سے اہل بیت کے لیے جو محبت طلب کی ہے، فرمایا ایسی محبت جو صرف اہل بیت سے ہو، کسی اور سے ایسی محبت نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو
آپ کو خطاب ہو رہا ہے کہ اے لوگو، اے ایمان والو، اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ. اپنی اولاد کو فرمایا کہ جب تمہارے بچے جوان ہو جائیں، بچے بڑے ہو جائیں، جوان اولاد ہو جائے، تو اولاد جو ہے وہ جوان ہو جائے تو پھر ان کو کیا کرو؟ 3 باتیں سکھاؤ. فرمایا سب سے پہلے میری محبت سکھاؤ. سبحان اللہ. حضور نے کیا فرمایا؟ سب سے پہلے میری محبت سکھاؤ. کیونکہ حضور کی محبت ہی عین ایمان ہے. حضور کی محبت اگر کامل نہیں تو ایمان کامل نہیں. یہ میں نے کہہ رہا قرآن فرما رہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. فرمایا کہ اگر حضور کی محبت کامل نہیں تو ایمان کامل ہے. تو فرمایا کہ سب سے پہلے میری محبت سکھاؤ. ان کے دلوں میں راسخ کرو. جب وہ بڑے ہونے لگے تو اسی دن سے ان کو میری محبت سکھانا شروع کر دو. دوسری فرمایا میری اولاد کی محبت سکھاؤ. میری اولاد کی محبت سکھاؤ. تیسری فرمایا کہ قرآن کی محبت سکھاؤ. یعنی جب وہ بڑے ہوں تو ان کو قرآن کی محبت ان کے دلوں میں ڈالو. کیونکہ حضور نے فرمایا انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی. فرمایا کیا لوگوں حضرت ٹیلی فون دے دو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی. فرمایا کہ اے لوگوں، میں تمہارے درمیان 2 وزنی اور بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. 2 وزنی اور بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب قرآن مجید، و عترتی، اپنی اہل بیت، اپنی اولاد اور اپنی اہل بیت. فرمایا کہ اگر تم نے ان دونوں کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیا اور دونوں کو مضبوطی سے تھام لیا تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے. تم کبھی. اور فرمایا کہ یہ دونوں مجھ سے آ کے ملیں گے کہاں؟ حوض کوثر پر. فرمایا کہ علی قرآن سے جدا نہیں اور قرآن علی سے جدا نہیں. علی قرآن سے الگ نہیں اور قرآن علی سے الگ نہیں. اور فرمایا کہ یہ مجھ سے آ کے کہاں ملیں گے؟ حوض کوثر پر. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتا دیا اور سمجھا دیا. اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بچپن سے اپنی اولاد کی تربیت اس طرح سے کرتے ہیں کہ ان کے دلوں میں حضور کی محبت بھی راسخ کرتے ہیں اور حضور کی آل کی محبت بھی راسخ کرتے ہیں. حضور کی اہل بیت کی محبت بھی ڈالتے ہیں. اور پھر بچپن سے ہی ان کی اولادیں، ان کے بچے جو ہیں وہ محبت اہل بیت میں جینا سیکھ جاتی ہیں. وہ خوش نصیب ہیں وہ لوگ. لیکن آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں یہ دور ایسا تھا کیونکہ اگر بچپن سے آپ نے یہ باتیں نہ سکھائی اپنی اولاد کو تو کل کو بڑے ہو کے پھر وہ آپ کی اولادیں جو ہیں وہ بے راہ ہو جائیں گے. اور اگر بچپن سے ہی آپ نے ان کے دل میں یہ بات راسخ کر دی کہ حضور کی محبت پہلی بات ہے اور حضور کی آل کی محبت دوسری بات ہے، یہ بات بچپن سے اگر ان کی سمجھ میں آ گئی تو پھر مولوی جو مرضی کرتا پھرے اور جو جناب اپنا فضل چشتی جو مرضی کرتا پھرے، خطائی ملا جو مرضی بکتا رہے، کوئی بھی شخص ہے اس کی اولاد بے راہ رو نہیں ہو سکتی جب اس کے دل میں بچپن سے آپ نے حضور کی محبت اور ان کی آل کی محبت ڈالی ہوگی. اب فرمایا کہ میں یہ کر رہا تھا کہ اسالکم علیہ اجرن الا، فرمایا کہ میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا الا المودۃ، سوائے اس کے کہ تم مودت کرو، یعنی محبت. اور محبت بھی وہ محبت جو کسی اور سے نہ ہو، ایسی محبت تم میری اہل بیت سے کرو فی القربہ. اب اس میں ذرا تفصیل میں اگر جائیں تو حضور کی قرابت 2 قسم کی ہے. ایک حضور کے قریبی ہیں نسب سے اور ایک حضور کے قریبی ہیں نسبت سے. نسب سے قریبی ہیں حضور کے اہل بیت اور نسبت سے قریبی ہیں حضور کے صحابہ. اور ہم الحمدللہ اہل سنت ہیں. ہم کون ہیں؟
اہل سنت، ہم حضور کے صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں، حضور کی اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں. ہمارے اللہ اکبر یا رسول اللہ یا علی. ہمارے ایک ہاتھ میں اگر حضور کی اہل بیت کا دامن ہے تو دوسرے ہاتھ میں حضور کے صحابہ کا دامن ہے. ہم صحابہ کے بھی غلام ہیں، اہل بیت کے بھی غلام ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت اہل بیت صحابہ. اور بچوں ان مولویوں سے، ان مفتیوں سے اور ان ملاؤں سے جو اہل بیت کی، صحابہ کی آڑ میں اہل بیت کو بھونکتے ہیں، اور جو اہل بیت کی آڑ میں صحابہ کو بھونکتے ہیں ان سے بھی بچیں. الحمدللہ ہم اہل سنت ہیں، ہمارا دین بالکل واضح اور صاف ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات ہی نہیں ہے. ہم صحابہ کے بھی ماننے والے ہیں، ہم اہل بیت کے بھی ماننے والے ہیں. یہ بات میں نے بہت پہلے کہہ دی تھی، 1-1.5 سال پہلے، کہ اس خطائی مولوی نے جو بکواس کی سیدہ بی بی پاک کے حوالے سے، میں نے اس وقت یہ بات کہی تھی کہ تمہاری اس بات سے ان کے راستے کھل جائیں گے. آج آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے وہ بک بک کر رہے ہیں. کل 2 دن پہلے سکر میں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جو امیر المومنین ہیں، خلیفہ دوم ہیں، اور ان کی کے نام کو لکھ کر اس پر یہ گندگی جو ہے پھینکی گئی اور پھر گالیاں بکی گئی. یہ موقع آج سے پہلے کیوں نہیں آیا؟ جب ان کو موقع دیا گیا تو یہ موقع آیا نا. تو حضرت گرامی قدر عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اپنی اولادوں کو اہل بیت کی محبت، صحابہ کی محبت سکھائیں گے تو پھر وہ ادھر ادھر نہیں بھٹکیں گے. اِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، جو میرے قریبی ہے. صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کے قریبی کون ہیں جن کے لیے اللہ نے ہم پر ان کی محبت جو ہے وہ واجب کی ہے؟ تو پتہ ہے حضور نے کیا فرمایا؟ حضور نے فرمایا علی و فاطمہ، علی اور فاطمہ اور ان کی اولاد. علی، فاطمہ اور ان کی اولاد. فرمایا کہ یہ میری اہل بیت ہیں. اور قرآن پاک میں دوسرے مقام پر اللہ کریم نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. فرمایا کہ بے شک اللہ نے ارادہ فرما لیا، بے شک اللہ نے ارادہ فرما لیا. اب اللہ کے ارادے میں کسی کو دخل ہو سکتا ہے؟ اللہ جو ارادہ فرما لے اس میں کوئی بندہ آگے پیچھے کر سکتا ہے؟ اللہ نے ارادہ فرما لیا. کیا ارادہ فرما لیا؟ لیذھب، کہ وہ آپ کو پاک و صاف کر دے، طیب و طاہر کر دے. عنکم الرجس، اب اس کی بڑی قسمیں بیان کی گئی، لیکن علماء کہتے ہیں کہ جتنی بھی قسمیں بیان کی جائیں وہ ساری اس میں شامل ہیں. اہل البیت، ان تمام رجس سے، گناہوں سے، غلطیوں سے پاک اور صاف کر دے، طیب و طاہر کر دے. یہ ارادہ اللہ نے فرما لیا. اور صحابہ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ایک صحابی کہتے ہیں کہ 40 دن تک حضور جو ہے اپنے حجرے سے مسجد کی طرف جاتے ہوئے سیدہ بی بی پاک کے حجرے کی طرف سے ہو کے گزرتے، اور پھر یہ آیت مبارکہ پڑھ کے حضور ان کو مخاطب فرماتے کہ کھڑے ہو جاؤ اور نماز کے لیے، کیونکہ اللہ نے یہ ارادہ فرما لیا. پھر یہ حضور کی آیت پڑھتے. اور کچھ صحابہ نے کہا کہ 6 مہینے تک حضور جو ہے گزرتے ہوئے یہ آیت مبارکہ پڑھ کے سیدہ طیبہ کے گھر کی طرف سے اس پر گزرتے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ حضور میرے گھر میں تشریف فرماتے اور فرماتی ہیں کہ حضور نے دھاری دار چادر جو ہے وہ اوڑی ہوئی تھی. چادر دھاری، وہ لکیروں والی چادر جو ہوتی ہے، سردیوں میں آپ چادریں لیتے ہیں، اس طرح کی دھاری دار چادر جو ہے وہ حضور نے اوڑی ہوئی تھی. کہ سیدہ آئی، حضور نے ان کو اپنی چادر میں چھپا لیا. حسین کریمین آئے، حضور نے ان کو بھی اپنی چادر کملی کے نیچے لے لیا. مولا علی آئے، حضور نے ان کو بھی اپنی کملی کے نیچے لے لیا. پھر یہ دعا کی اللہم ہاؤلائے اہل بیتی، یا اللہ یہ میری اہل بیت ہے.
اے مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، یا اللہ تو بھی ان سے محبت فرما، اور اے مولا جو ان سے محبت کرے تو اس کو بھی محبوب رکھ۔ جو ان سے، ابھی رحمت صاحب نے آپ کو بتایا نا، جو ان سے محبت کرے یا اللہ تو اس کو بھی محبوب رکھ۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ آپ فرماتی ہیں کہ حضور میرے گھر میں تشریف فرما تھے جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور اسی طرح وہ واقعہ بیان کرتی ہیں۔ اب اس سے محسوس یہ ہوتا ہے کہ یہ آیت کریمہ 2 مرتبہ نازل ہوئی، یہ بھی ممکن ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ ادھر نازل ہوئی ہو اور انہوں نے بھی یہ ماجرا جو ہے وہ دیکھا ہو۔ بہرحال یہ آیت کریمہ جو ہے فرمایا کہ یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، بے شک اللہ نے ارادہ فرما لیا کہ تمہیں پاک و صاف کر دے، طیب و طاہر کر دے۔ چونکہ اہل بیت پر آپ کو بتایا صدقہ حرام ہے، میرے آقا مسجد میں تشریف لے کے گئے اور مسجد میں کھجور صدقے کی بہت ساری ڈھیر لگا ہوا تھا، پڑی ہوئی تھی، اور حضرت امام حسین حضور کے ساتھ تھے، اور آپ آگے بڑھے تو کھجوریں پڑی ہوئی تھی، ایک کھجور پکڑ کے منہ میں ڈال دی، حضور نے فوراً جو ہے ان کے منہ میں انگلی ڈال کے اس کو نکال دیا اور فرمایا کہ تمہارے لیے صدقہ جو ہے وہ حرام ہے، صدقہ تمہارے لیے۔ تو حضرات گرامی قدر میرے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو واضح الفاظ میں یہ سبق دے دیا اور بتا دیا، فرمایا کہ وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بڑی لمبی حدیث ہے اور اس میں بہت سی طرح کی روایات ہیں۔ فرمایا کہ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ مُؤْمِنًا، اور پھر فرمایا مَاتَ شہیدًا، یعنی فرمایا کہ جو شخص اہل بیت کی محبت پر دنیا سے گیا، یعنی اس کے دل میں اہل بیت کی محبت تھی، اسی محبت پر اس کی موت واقع ہو گئی۔ کسی ناسبی کا اس پر کوئی چکر نہ چل سکا، کسی خارجی کا اس پر کوئی چکر نہ چل سکا۔ فرمایا کہ اہل بیت کی محبت میں ہی وہ دنیا میں رہا اور اسی محبت کے ساتھ وہ دنیا سے چلا گیا۔ فرمایا کہ پس یہ بات نوٹ کر لو کہ وہ دنیا سے مومن گیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، حسینیت۔ وَمَن مَاتَ عَلَىٰ حُبِّ آلِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم مَاتَ شہیدًا، کہ تم یہ بات سمجھ لو کہ جو شخص اہل بیت کی محبت میں دنیا میں رہا اور اسی محبت پر اس کی موت واقع ہوئی، اسی محبت میں وہ دنیا سے گیا، تو سمجھ لو کہ وہ شہید کی موت، شہادت کی موت اس کو نصیب ہوئی۔ تو حضرات گرامی قدر، یہ اہل بیت حضور کی جو آل ہے حضور کی، کیونکہ قرآن نے یہ بتا دیا فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ جب نجران کے پادریوں کے مقابلے میں میرے آقا اللہ کے حکم سے تشریف لے کے گئے تو حضور کے شان سے جا رہے ہیں کہ میرے آقا آگے جا رہے ہیں، حضور کے دائیں ہاتھ کی انگلی حضرت امام حسن نے پکڑی ہوئی ہے اور امام حسین کو حضور نے اپنی چھاتی پر لیا ہوا ہے، یہاں پکڑا ہوا ہے، پیچھے حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ہے اور ان کے پیچھے حضرت مولا کائنات ہے۔ اس شان سے یہ قافلہ جا رہا ہے اور وہ نجران کے پادریوں کا جو سردار ہے وہ دور کھڑے ہو کے دیکھ رہا ہے اور وہ اپنے ساتھیوں کو کہتا ہے کہ میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں خدا کی قسم، یہ وہ صورتیں ہیں، یہ وہ شکلیں ہیں، یہ وہ صورتیں ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں کہ اگر انہوں نے کہہ دیا نا اس پہاڑ کو کہ یہ اپنی جگہ سے ہٹ جائے تو یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائے گا۔ میں تمہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا، اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو قیامت تک کے لیے عیسائیت ختم ہو جائے گی، قیامت تک کے لیے عیسائیت ختم ہو جائے گی۔ اور یہی بات ہوئی۔ اب عرض یہ کر رہا تھا کہ اس موقع پر دوسرے بھی افراد موجود تھے لیکن حضور ان کو لے کے گئے، دیگر جو حضور کی صاحبزادیاں تھیں وہ بھی موجود تھیں، دیگر افراد بھی حاجی بھی موجود تھے، سارے موجود تھے، لیکن حضور ان کو لے کے گئے، ان 4 کو اور 5 حضور اور
پھر حضور نے جب انہوں نے یہ بات کہی تو حضور نے بعد میں فرمایا کہ اگر یہ آج مباہلہ کر، حضور جاتے ہوئے راستے میں کہہ رہے ہیں کہ میں دعا کروں گا تو تم نے پیچھے آمین کہنا ہے، تم نے پیچھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو یہ سبق دیا. اور حضرت امام علی مقام کی شہادت، آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آپ ان کا بڑا ذکر کرتے ہیں، ان کی شہادت، کہ جب بھی محرم کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو شہادت امام علی مقام کا ذکر جو ہے وہ ہر سنی اور مومن کے گھر میں اور اس کے دل میں جو ہے وہ گھر کرتا ہے، اور ہر سنی کے دل میں ان کی محبت جو ہے وہ موجن ہو جاتی ہے اور جانگزی ہو جاتی ہے. ہر سنی جو مومن ہے، میرے الفاظ پر توجہ فرمائے، جو مومن ہے، مومن کی تعریف میں نے ابھی آپ کو عرض کر دی کہ جس کے دل میں حضور کی محبت ہے. حضور نے ان کی محبت ہمیں بتائی، ان کی محبت ہمیں حضور نے سکھائی. اللہ اکبر. اس میں بہت سی روایات موجود ہیں. ایک بات سن لیجئے، حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام حضور کے جو صاحبزادے ہیں، وہ بھی حضور کے ایک طرف تشریف فرما ہے اور ایک طرف حضرت امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام حضور کے یہاں تشریف فرما ہے. اور حضور دونوں سے محبت فرما رہے ہیں، دونوں سے شفقت فرما رہے ہیں، دونوں سے پیار فرما رہے ہیں. جبرائیل حاضر ہو گئے، عرض کی یا رسول اللہ، اللہ کریم سلام فرماتے ہیں، اور اللہ کریم فرماتے ہیں کہ میرے محبوب آپ کو دونوں شہزادے بڑے محبوب ہیں اور بڑے عزیز ہیں اور بڑے پیارے ہیں. اے میرے محبوب ہمیں بھی دونوں بڑے عزیز اور بڑے پیارے ہیں. اے میرے محبوب دونوں میں سے ایک آپ رکھ لیجئے، ایک ہمیں دے دیجئے. میرے آقا نے حضرت امام علی مقام کی طرف دیکھا، پھر اپنے شہزادے کی طرف دیکھا، پھر ادھر دیکھا. حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. پوچھا جبرائیل میرے رب نے کس کے بارے میں فرمایا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں کس کو پیش کروں اور میں کس کو رکھوں؟ عرض کی یا رسول اللہ، اللہ نے یہ فیصلہ بھی آپ پر چھوڑ دیا ہے کہ دونوں میں سے جس کو آپ رکھنا چاہیں آپ رکھ لیں، جس کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیں. تو حضور نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھا تو کہا کیا جبرائیل اس کے جانے کا غم صرف مجھے ہوگا، اس کا دکھ مجھے ہوگا جو میں برداشت کر لوں گا. پھر امام علی مقام کی طرف دیکھا، کہا کیا جبرائیل اس کے جانے سے حسن کا بازو کٹ جائے گا، اس کے جانے سے میری بیٹی، مجھے تو دکھ ہوگا ہی لیکن میری بیٹی کو بھی تکلیف ہوگی، میری بیٹی کو بھی دکھ ہوگا جو میں برداشت نہیں کر سکوں گا. کون؟ فاطمہ. اللہ اکبر. میرے آقا امام الانبیاء اگر عرش پر تشریف لے کے جائیں تو تمام فرشتگان عرش حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں. میرے آقا امام الانبیاء اگر مسجد اقصی میں آئیں تو تمام نبی حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں. میرے آقا امام الانبیاء مسجد نبی میں آئیں تو تمام صحابہ حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں. اور اللہ اکبر، سیدہ وہ ہے کہ جب سیدہ آئیں تو امام الانبیاء خود استقبال کے لیے کھڑے ہو جائیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری حسینیت. امام الانبیاء خود استقبال. اور یہ بات کسی عام نے نہیں کی روایت، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ روایت کر رہی ہیں. آپ فرماتی ہیں کہ جب بھی حضور تشریف لاتے تو سیدہ کے گھر میں اگر حضور تشریف لاتی تو سیدہ کھڑے ہو کے آگے سے استقبال کرتی اور حضور کو اپنی مسجد پر بٹھاتی. اور جب سیدہ آتی حضور کے پاس تو میرے آقا خود کھڑے ہو جاتے اور آگے بڑھ کے کبھی سیدہ کے ہاتھ پہ بوسہ دیتے، کبھی ان کی پیشانی پہ بوسہ دیتے اور لا کے اپنی مسجد پر بٹھاتے. حضور ان کو لا کے اپنی مسجد پر بٹھاتے. تو حضور نے ہمیں یہ تربیت دی، ہمیں یہ سبق دیا، ہمیں یہ بتایا. آپ کو یہ بات عرض کر رہا تھا کہ الا المودہ، فرمایا کہ میں تم سے کچھ طلب نہیں کرتا سوائے اس کے کہ تم میری اہل بیت سے محبت رکھو، میرے جو قریبی ہیں ان سے محبت رکھو. اب ہمیں یہ درس دیا گیا کہ جو حضور کے قریبی، اور میں یہ بھی عرض کر دیا آپ کو کہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے قریبی کون ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ علی، فاطمہ، حسن و حسین اور ان کی اولاد آگے، اور قیامت تک کی اولاد جو ہے وہ اس میں شامل ہے. آج بڑا نازک ترین دور ہے. آج کے دور میں اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا بڑا مشکل ہو گیا آپ کے لیے، کیونکہ
جو بندہ عام سیدھا سادہ بندہ ہے وہ تو کہے گا یار یہ بڑے مولوی صاحب ہیں یہ بڑے علامہ ہیں، بڑے اجل ہیں بڑے پروفیسر ہیں بڑے جناب پڑھے لکھے ہیں، بڑی روایتیں بیان کرتے ہیں، بڑی حدیثیں بیان کرتے ہیں، یہ غلط تو نہیں نہ ہو سکتے۔ دوسرا بندہ سوچے گا نہیں یار یہ تو جو چشتی ہے، یہ جو چشتی بھی کہلاتا ہے اور جناب اس نے پگڑی بھی باندھی ہوئی ہے، دستار بھی باندھی ہوئی ہے، بات غلط کیسے کہہ سکتا ہے؟ تو اس طرح سے عام آدمی جو ہے وہ اس کی سمجھ سے بات باہر ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اگر بچوں کے دل میں بچپن سے محبت ڈالیں گے اہل بیت کی اور حضور کی تو ان کا ایمان جو ہے وہ محفوظ رہے گا، اگر نہیں تو کل کو قیامت کے دن پھر ذمہ دار آپ ہوں گے۔ ذمہ دار دیکھیے نا، یہ تو پھر مسلمان ہے، مسلمان تو پھر مسلمان ہے، مسلمان کا بڑا مقام ہے۔ رنجیت سنگھ کو آپ نے نام تو سنا ہوا ہے نا، رنجیت سنگھ کا، ٹھیک ہے؟ اس کے مظالم یا دوسری باتیں الگ ہیں ایک طرف ہے، لیکن میں صرف اہل بیت سے محبت کی بات آپ کو بتانے لگا ہوں۔ اس کا درمیانی بیٹا شیر سنگھ تھا، درمیانی بیٹے کا نام کیا تھا؟ شیر سنگھ، رنجیت سنگھ کا بیٹا شیر سنگھ۔ وہ یہ جو جنگ ہوئی تھی نا ادھر بالا کوٹ، ہمارے پاکستان میں آگے پھر بالا کوٹ پہاڑیوں کا علاقہ ہے، بالا کوٹ، تو بالا کوٹ کی جنگ میں چونکہ وہ سکھوں کی طرف سے وہ بڑا ان کا جنرل تھا، تو حضرت سیدنا اسماعیل شہید جو ہے وہ اس کی طرف سے شہید ہوئے۔ اب وہ جنگ ان پا جیت گئے اور وہ جا کے اس نے اپنے باپ کو جب بتایا نا کہ میں نے اس طرح سے ان پا جناب ان کو ان پا شہید کر دیا ہے، ان کو مار دیا ہے اور اس طرح سے ہم جنگ جیت گئے ہیں، تو اس نے بڑی آہ بھر کے اس نے کہا کہ شیر سنگھ آج سے تم نے سکھوں کی سرداری ختم کر دی ہے۔ سکھوں کی سرداری کس بات سے؟ اس نے کہا کہ تو نے ایک سید کو شہید کر دیا، ایک سید کو مار دیا ہے، سکھوں کی سرداری ختم ہو گئی۔ وہ سکھ ہو کے اور بالکل ایسا ہی ہوا، کیونکہ اس کے بعد اس کا بڑا بیٹا رنجیت سنگھ کے بعد بڑا بیٹا جو ہے وہ بادشاہ بنا، کچھ عرصے کے بعد اس کی حکومت ختم ہوئی تو شیر سنگھ کی حکومت آ گئی۔ شیر سنگھ کی حکومت کے بعد انگریزوں نے جناب اس کے ساتھ جنگ کی اور انگریزوں نے اس کو مار دیا۔ جو چھوٹا بیٹا تھا اس کو انگریز جو ہے وہ اپنے ساتھ برطانیہ لے گئے کہ تم کو وہاں جا کے پڑھائیں گے۔ سکھوں کی حکومت ختم ہو گئی۔ رنجیت سنگھ نے اس وقت کہا میں صرف آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ایک غیر مسلم جو ہے اس کی بھی سوچ یہ ہے، اس نے کہا کہ تم نے ایک سید کو شہید کر دیا ہے، آج سے سکھوں کی حکومت ختم ہو گئی اور سکھوں کا وقار ختم ہو گیا۔ عام آدمی کے لیے سمجھنے کی بڑی بات ہے، وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ بھائی کیا کیا جائے، لیکن یاد رکھے کہ جو شخص اپنے والدین کی طرف، کیونکہ آپ کو اگر محبت ملی ہے تو اپنے والدین کی طرف سے ملی ہے، اسی محبت کو حضور کے فرمان کے مطابق آپ نے اپنی اولادوں میں آگے منتقل کر رہا ہے۔ آج اگر آپ سنی ہیں، اگر آج آپ، کیونکہ یہ جو دیکھ رہے ہیں نا آپ، کیونکہ ہم سے اتبعوا سواد العظم فمن شذ شذ فی النار، سب سے بڑی جماعت جو ہے سواد اعظم وہ اہل سنت ہے۔ اہل سنت سے نکل کے لوگ دیوبندی ہو رہے ہیں، اہل سنت سے نکل کے لوگ وہابی ہو رہے ہیں، اہل سنت سے نکل کے رافضی ہو رہے ہیں، اہل سنت سے نکل کے خارجی ہو رہے ہیں، اہل سنت سے نکل کے ناسبی ہو رہے ہیں۔ سب سے بڑی جماعت اہل سنت کی جماعت ہے، اور یہ سارے اہل سنت سے الگ ہو کے الگ الگ ہو رہے ہیں۔ جیسے کہ میرے آقا نے پہلے فرما دیا تھا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے ہیں اور میری امت میں کتنے فرقے ہوں گے؟ 73۔ کتنے فرقے ہوں گے؟ اور حضور نے فرما دیا کہ ایک جو ہے وہ جنتی ہوگا، ایک جو ہے وہ جنتی ہوگا۔ صحابہ نے اس کی یا رسول اللہ وہ جنتی کون سا ہوگا؟ یہ نہیں پوچھا کہ جہنمی کون سے ہوں گے، وہ جنتی کون سا ہوگا؟ میرے اور آپ کے نبی نے کیا فرمایا کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے اور اہل بیت کے نقش قدم پر چلنے والا ہوگا، ان سے محبت کرنے والا ہوگا، وہ جنتی ہوگا۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ ہم اہل سنتی وہ ہیں جو صحابہ سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کی اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، حضور کی۔ اب اگر میں آپ کو حضرت امام علی مقام کی شہادت کے واقعات جو ہے وہ سناؤں، کیونکہ ہمارا اتنا ہی کام ہوتا ہے کہ شہادت کے واقعات سنیں تو ایک دو دن غم جو ہے وہ منایا اور اس کے بعد پھر ہم جو ہے فکر سے آزاد ہو جاتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں
یہ فکر امام حسین یہ نہیں ہے، پیغام امام حسین یہ نہیں ہے، فکر امام علی مقام یہ ہے۔ انہوں نے نیزے کے نیچے، تلواروں کی دھاروں کے نیچے، جب جمعہ کا موقع تھا، نماز کا وقت ہوا، آپ نے فرمایا کہ شمر سے کہو کہ ہمیں نماز پڑھنے کا ٹائم دیا جائے، نماز پڑھنے کا۔ اس نے کہا کہ ہم یہ نہیں کر سکتے، نماز پڑھنے کا ٹائم نہیں دیکھ سکتے، جنگ جو ہے وہ جاری رہے گی۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس طرح کرو کہ 2 ٹولیوں میں تقسیم ہو جاؤ، ایک نماز پڑھیں گے اور ایک جنگ کریں گے، ایک نماز پڑھیں گے اور ایک، یعنی یہ سبق لیا آپ نے کہ نماز کسی حال میں بھی معاف ہے، ورنہ دیکھو نا تلواروں کے سائے کے نیچے۔ اب یہ اس وقت آپ کہتے ہیں کہ بھائی جنگ جاری ہے تو ٹھیک ہے، نماز بعد میں پڑھ لیں گے، لیکن نہیں، فرمایا کہ نماز بھی جاری رہے گی۔ اور آپ کو ام سعد نے، جو وہاں کا جنرل تھا، اس نے ابن زیاد کو پیغام بھیجا اور اس کو کہا کہ کتنی فوج تھی؟ 22,000۔ کتنی فوج تھی؟ 22,000۔ اور ادھر کتنے نفوس تھے؟ 72۔ ادھر کتنے تھے؟ 72۔ ادھر کتنی فوج تھی؟ اس نے پیغام بھیجا کہ یہ فوج تھوڑی ہے، فوج اور بھیجو۔ ابن زیاد کو، جو گورنر تھا، اس کو پیغام کیا بھیجا کہ یہ فوج ہے۔ اس نے آگے سے پیغام بھیجا کہ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے نا، 72 کے مقابلے میں 22,000 فوج، اور تم کہہ رہے ہو کہ یہ تھوڑی ہے۔ اس نے واپس پیغام پتہ کیا بھیجا؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے کون؟ اس نے کہا تمہیں پتہ نہیں ہے علی کی اولاد ہے جو کئی ہزار کے مقابلے میں ایک ہی کافی ہے۔ ایمان اگر سلامت ہونا، یہ ملا عمر نے 1,000 کو مارا، یہ ابھی ملا عمر نے 1,000 امریکیوں کو واصل جہنم کیا ایک بندے نے۔ اس نے کہا ابن زیاد کو جو پیغام بھیجا کہ تمہیں پتہ نہیں ہے اولاد کن کی ہے، یہ مولا علی کی اولاد ہے، یہ ایک بندہ 1,000 کے مقابلے کے لیے، تو اس کے مطلب میں مقابلے میں 72,000 فوج ہونی چاہیے۔ اگر ایک کے مقابلے میں 1,000 ہو تو 72,000 ہونے چاہیے۔ تو اسی طرح دیکھا آپ نے کہ 22,000 جو ہیں وہ ان کے مقابلے میں ہیں، لیکن ادھر 72 ہیں، تو 22,000 جو ہے وہ کم پڑ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ پھر امام علی مقام نے جو پیغام دیا، جو فکر دی، وہ کیا تھی؟ جو میرے قبلہ عالم امیر ملت فرماتے ہیں کہ جان جائے تو جائے پر نماز نہ جائے، جان جاتی ہے تو چلی جائے لیکن نماز نہ جائے۔ امام علی مقام نے بھی یہ پیغام دیا۔ آج ہم ان کی محبت میں آپ سب یہاں آئے ہیں، خوش نصیب ہے۔ کل کو قیامت کے دن اگر امام علی مقام نے پوچھ لیا کہ بھائی اے انسان، تو نے دنیا میں کیا کیا، تو یہ ماتم والے کہیں گے جی ہم تو آپ کا ماتم کرتے رہے، ہم نے تو آپ کا ماتم کیا، آپ کو یاد کیا، آپ کی یاد جو ہے بڑے ذوق و شوق سے مناتے رہے ان جناب۔ تو وہ فرمائیں گے کہ میرا ماتم کیوں کرتے رہے، یزید کا ماتم کیوں نہیں کیا؟ ماتم تو یزید کا ہونا چاہیے تھا، زندوں کا تو ماتم ہوتا ہی نہیں ہے۔ میں تو زندہ تھا، زندوں کا ماتم ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ سے اگر پوچھ رہی ہے تو آپ کیا جواب دیں گے؟ آج کے دور میں اگر آپ سوچیں، فکر کریں، غور کریں کہ ہم ان کی کس بات کو لے کے چل رہے ہیں اور کس پیغام پر عمل کر رہے ہیں۔ یہ دیکھنا آج 9 دن گزر کے کل 10واں دن ہے، تو یہ ہر سال محرم آتا ہے، ہمیں پیغام دے کے جاتا ہے، ہمیں فکر دے کے جاتا ہے، لیکن اس پیغام کو، اس فکر کو ہم ایسے ہی ہوا میں اڑا کے پھینک دیتے ہیں۔ وہ فکر یہی ہوتی ہے کہ تم ان کا راستہ جو ہے وہ اپناؤ، ان کی محبت جو ہے وہ اپنے دلوں میں موجود کرو، ان کا جو اسوہ ہے اس کو اپناؤ، انہوں نے یہ پیغام دیا اس کو اپناؤ۔ وہ پیغام کیا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے شریعت کو پامال نہیں کرنا، نماز کو چھوڑنا نہیں، اللہ کی عبادت کو چھوڑنا نہیں، اور کسی بے دین، کسی مرتد پر اور کسی ایسے شخص پہ ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دینا۔
آج آپ دیکھ رہے ہیں ہم نے ان لوگوں کو پیر مانا ہوا ہے، ان لوگوں کو پیر بنایا ہوا ہے جن کو کلمہ بھی نہیں آتا. نماز تو دور کی بات ہے نا، کلمہ تو پہلے ہے نا، نماز تو بڑی لمبی ہے نا. جن کو کلمہ بھی نہیں آتا وہ نماز پڑھتے نہیں ہیں، ہم ان کے ماننے والے ہیں. یہ امام علی مقام کی فکر نہیں تھی. امام علی مقام کی فکر یہ تھی، ان کا پیغام یہ تھا کہ جس کو حضرت خواجہ بیلی نے وہاں ہمارے لندن میں ایک مولوی جو ہے اس نے اٹھ کے کہہ دیا جی یہ تو ان کا کلام ہی نہیں ہے، یہ تو ان کی شان کے مطابق ہی نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ ایسا کلام لکھے. تو ہمارے ایک شاہ صاحب ہے، ان کے پاس ان کا پرانا دیوان جو ہے وہ موجود تھا، کئی سو سال پرانا دیوان جو ہے وہ موجود تھا. تو انہوں نے ان کا جناب وہ دیوان جا کے دکھا دیا، اور اس نے کوئی شرط رکھی تھی ان کا جناب کہ 1000 پاؤنڈ جو ہے وہ میں انعام دوں گا جو ثابت کرے ان کا. تو انہوں نے جا کے بتایا ان کا کہ یہ دیکھو یہ ان کا دیوان ہے. اس میں وہ فرماتے ہیں کہ شاہ است حسین، میرے حسین جو ہے وہ شاہ ہے. جب ان کی زندگی کا مطالعہ کیا تو فرمایا کہ نہیں وہ تو شاہ نہیں ہے، وہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہے. شاہ است حسین بادشاہ است حسین، وہ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہے. آگے کہتے ہیں دین است حسین، میرے امام جو ہے وہ تو دین ہے. پھر جب ان کی زندگی کو دیکھا، ان کی زندگی کا مطالعہ کیا، اس کو پڑھا تو کہتے ہیں کہ نہیں میرے امام جو ہے وہ دین نہیں ہے، وہ تو دین کی بھی پناہ ہے، وہ دین کی بھی الحمد سے لے کے مناس تک قرآن کو پڑھا تو وہ آپ نے فرمایا کہ نہیں میرے امام دین نہیں ہے، دین کی پناہ ہے. آگے فرمایا سرداد نہ داد دست سر دے دیا، اصغر داد اکبر داد اون محمد داد مسلم داد اور داد علی اصغر داد علی اکبر داد عباس داد، فرمایا کہ سب کچھ قربان کر دیا. لیکن ایک فاسق کو پیغام یہ ہے کہ ایک فاسق و فاجر کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا، اس کی بیعت نہیں کی. جو فاسق و فاجر تھا اس کی بیعت نہیں کی. یہ پیغام ہے ان کا، یہ فکر ہے ان کی. سرداد نہ داد دست در دست یزید، یزید کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیا. حقہ کے بنائے لا الہ است حسین، لا الہ الا اللہ کی بنیاد جو ہے وہ میرے امام. کیونکہ آج اگر امام علی مقام یہ مارکہ کربلا جو ہے وہ نہ ہوتا تو آج تو پھر جس طرح سے دین کو خراب کرنے کی نیت جو اس نے کر لی تھی، اور اس کا یہ تھا کہ کوئی نمازی باقی نہ رہے، نہ اذانیں باقی نہ رہے، اور جناب روزے باقی نہ رہے، مسجدیں باقی نہ رہے، تو آج پھر وہی صورتحال ہونی تھی. آج اگر دین آپ تک پہنچا ہے یا دین قائم ہے تو یہ میرے امام علی مقام کی فکر کا صدقہ ہے، ان کے پیغام کا صدقہ ہے، ان کی محبت کا صدقہ ہے، ان کی اطاعت کا صدقہ ہے. اگر وہ قربانیاں اپنی اور اپنی اولاد کی، اپنی اہل بیت کی، اپنے خاندان کی قربانی پیش نہ کرتے تو آج یہ صورتحال نہ ہوتی. اس لیے ان کا پیغام یہ ہے کہ آپ دین پر زندہ رہیں، دین کو مضبوطی سے پکڑ لیں، دین پر قائم رہیں. اور دین جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے. اور اللہ کی اطاعت کیا ہے؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور دیگر صدقات و خیرات کا وہ الگ باتیں ہیں. لیکن یہ جو فرائض ہیں یہ ہمارے لیے ضروری ہے. یہی پیغام فکر حسین ہے اور یہی پیغام حسین ہے کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں نماز کو قائم کرنا ہے، ہمیں دین کو قائم کرنا ہے. آج ہمارے معاشرے میں جو صورتحال ہے وہ آپ کے سامنے ہے. رشوت، چغل خوری، چوری چکاری، بدماشی، دہشت گردی، انتہا پسندی، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں گھر کر چکی ہیں. اور اگر آپ اپنے معاشرے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو پھر ان کی فکر اور ان کے پیغام کو اپنانا ہوگا، اور سیرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اپنانا ہوگا. تب جا کے یہ معاشرہ قائم رہ سکتا ہے اور یہ معاشرہ کامیاب ہو سکتا ہے. ورنہ پھر اسی طرح آپ بھٹکتے رہیں گے اور بھٹکتے رہیں گے، کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ میری آپ کی حاضری کو مقبول و منظور پائیں. کھڑے ہو جائے، سلام